بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے منظور کردہ ایکٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو انہوں نے برقرار رکھا ہے اور اس قانون کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں ان درخواستوں کو 10-5 کے تناسب سے مسترد کر دیا ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی تفصیلات تو آپ تک آ چکی ہیں، لیکن اس کے جو بڑے بڑے نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو پارلیمنٹ کا قانون سازی کا حق ہے اس کو درست قرار دیا ہے، اور جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ لیکن اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں جو اپیل کا اطلاق ہے وہ ماضی سے نہیں ہوگا، اور قانون میں جو اپیل کی ماضی والی شق ہے اس کو 8-7 کے تناسب سے مسترد کیا گیا ہے۔ آج اس فیصلے کے اعلان سے پہلے جو بحث ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 میں، وہ براہ راست نشر ہوئی ہے، اور اس میں جو کچھ آبزرویشنز تھیں وہ بڑی اہم تھیں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم تھی، چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کی دشمن نہیں ہے، اس کو دشمن نہ سمجھا جائے۔ سپریم کورٹ پارلیمان کو اپنا دشمن کیوں سمجھتی ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی، یہ کہنا تھا جسٹس اعجاز الاحسن کا۔ یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس کی طرف سے، آئین میں کہاں لکھا ہے کہ عدالتی فیصلے بھی قانون ہوں گے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمان سے منفی چیزیں کیوں منسوب کی جاتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ایک ادارے نے دوسرے ادارے کی بہتری کے لیے قانون سازی کی؟ پارلیمنٹ چاہتی تو ایک قدم آگے جا سکتی تھی، پارلیمنٹ نے اس قانون سے سپریم کورٹ کی عزت رکھی۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ ایک جابر نے آئین میں ترمیم کر دی تو کوئی نہیں بولا، پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی تو سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کہتی ہے ہم غلطی کریں تو کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، کوئی اور ذرا سا بھی غلط کر دے تو سپریم کورٹ نے اس کی سرزنش کرنی ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ادارے کو منفی سوچ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ جیو اور جینے دو کا اصول ہمیں اپنانا ہوگا۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب کی اہم آبزرویشنز تھیں۔ تو یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کا پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے حق کے بارے میں فیصلہ ہے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، مزید بڑھے گا یا اس میں کمی ہوگی؟ فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ تو اس پر ہم نے 3 پاکستان کے جو تجربہ کار سیاستدان ہیں ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ 3 مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب جن کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، جناب سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور جناب حافظ حمداللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو ایک بم دھماکے میں اڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، فضل کیا اور حافظ حمداللہ صاحب بچ گئے، زخمی ہوئے لیکن اب ریکور کر رہے ہیں، ابھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئے، لیکن آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے لیے ہم جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اہم دن ہمیں وقت دیا۔ تو میں گفتگو کا آغاز ملک صاحب آپ سے کر لیتا ہوں۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے آج جو کیس کی سماعت کے دوران ایک بات کی بڑی اہم ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ملک کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو استعمال ہو رہی ہیں نا عدالتیں، وہ کہتے ہیں نا ڈیو پروسیس، مس یوز آف ڈیو پروسیس، یہ بھی تو ہے نا، یہ ہمارے کندھے پہ بندوقیں رکھ کے چلائی گئی ہیں اور مارشل لا انڈورس کیے گئے ہیں۔ انگریزوں کی ہم بات کریں، پہلے انگریز چیف جسٹس تھے کانسٹنٹائن، ان کا فیصلہ مولوی تمیز الدین کے فیور میں تھا، جمہوریت کے۔ وہ اپنے فیصلے میں اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، کرسچن جسٹس کارنیلیس۔ وہاں ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو نہیں پسند اسلام۔ آج قاضی فاضل صاحب نے جسٹس کانسٹنٹائن اور جسٹس کارنیلیس کا ذکر کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد جو جسٹس منیر کا جو سایہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رخصت ہو گیا، ان کا بھوت رخصت ہو گیا، اور اب سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات میں ملوث کرنے کی روایت ختم ہو گئی؟ دیکھیں، میں تو قانون دان نہیں ہوں، بہت زیادہ قانونی تبصرہ نہیں کر سکوں گا۔ میرے خیال میں آج کم از کم جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ طاقت آئین میں ترمیم کرنے کی یا قانون بنانے کی اسمبلی کے پاس ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ بہت دن سے ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی جو حدود ہیں ان سے، جو آئینی حدود ہیں ان سے تجاوز کر کے آگے بڑھتا تھا اور کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کرتا تھا جو ان کی ریل میں نہیں آتا. تو آج ایک فل کورٹ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حتمی ذمہ داری جو آئین سازی اور قانون سازی کی ہے وہ پارلیمان کی. یہ بہت خوش آئند ہے. دوسری جو بڑی اہم چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس ایک اجارہ داری تھی کہ بس وہ جو چاہیں لگا دیں اور جو نہ چاہیں نہ لگے، جو بینچ چاہیں بنا دیں اور باقی بے شک مت بنائیں، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. 3 بڑے جو سینئر ترین ججز ہیں وہ بیٹھیں اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ کس طرح کے بینچز بننے ہیں اور کس طرح کے مقدمات سنے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا اور جس سے شک بھی پڑتا تھا. ایک پولرائزیشن آپ نے دیکھا اس میں سپریم کورٹ میں خود پولرائزیشن آ گئی اور ایک دوسرے کے خلاف کچھ 2 کیمپس بن گئے فیصلوں کے ذریعے، لکھت پڑھت کے ذریعے. ایسی گفتگو ہوئی جو غالباً نہیں ہونی چاہیے تھی. جسٹس منیر والی جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی والی جو سب سے بڑا عذاب ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو جی ایک ایسی چیز تھی کہ بس اس وقت ہمارے وقت کی ضرورت ہے، میں نے کیونکہ فیصلہ نہیں پڑھا تو مجھے یہ یعنی ایک طرح سے تو سایہ اٹھ گیا، مگر وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی جو ہے سایہ جو ہے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا گیا ہے یا اس فیصلے کے ذریعے اس کو نلیفائی کیا گیا، یہ مجھ پہ ویزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سیف اللہ بڑو صاحب، آپ سینیٹر ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے؟ دیکھیں، لازمی ڈیسیشن پارلیمنٹ کا تھا، اسی کو چیلنج کیا گیا تھا. تو حقیقت میں جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے اپنے اپنے فیصلے، لیکن فیصلے بھی وہ قانون کے تحت ہونے چاہیے. فیصلے اپنے ذاتی ول اور ڈس ول پہ یا پک اینڈ چوز پہ نہیں ہونے چاہیے، ایون پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں. تو فیصلہ تو ماشاءاللہ انہوں نے کیا ہے، لیکن ابھی قاضی صاحب کا امتحان ابھی اسٹارٹ ہوگا، کیونکہ صرف یہ ایک فیصلہ نہیں، ابھی کافی فیصلے ہیں جو وہاں پینڈنگ میں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 4 دن سے لگاتار یا 5 دن سے اس کی جو سماعت کی اور لائیو ٹیلی کاسٹ کیا اس کو، جو پی ٹی وی نے خاص کر کے. تو ہمیں امید ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے 90 ڈیز میں الیکشن کرنا، یہ بھی کافی دنوں سے یہاں پینڈنگ میں کیس ہے. تو ہمیں امید ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاضی صاحب سے ڈیورنگ جو پروسیڈنگ تھی تو کافی وکلا نے پوچھا بھی، تو انہوں نے کہا میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں گا. ہمیں امید ہے کہ کل وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے، کیونکہ ملک میں جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو یہ بھی قانون کی آئین کی جو ہے خلاف ورزی ہے. ہمیں امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہر چیز پہ ایکشن لیں گے. وہ دیکھیں گے کہ ہزاروں کارکنان، ہزاروں لیڈرز جو ہیں کیسے ایک ظلم و جبر کے تحت بغیر کسی قانون کے وہ ابھی سلاخوں کے نیچے ہیں، سلاخوں کے اندر ہیں، تو کم از کم ان کو بھی وہ ریلیف ملے گا اور وہ قانون کی بہتری کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، حافظ حمداللہ صاحب، آپ کو میں ایک جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے آج ایک اہم آبزرویشن دی، ایک بات کی، میں آپ کو ان کا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں اور پھر اسی میں سے سوال بھی ہوگا. کہ جب اپنی مرضی کا بینچ بنوا کے جس طرح ویلیڈیٹ کیا جاتا تھا ڈکٹیٹرز کو، اسے کو آپ سڑکوں پہ تھے. آج جب 1 سے لے کے 3 کو دے دیا، کولیکٹیو وزڈم کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ بہت غلط ہو رہا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پارلیمنٹ نے فار دی فرسٹ ٹائم ایک لا بنا دیا اس تمام ڈکٹیٹرشپ کو روکنے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں جی یہ بہت غلط ہو گیا ہے. آپ ڈکٹیٹرشپ کو نہ پروموٹ کریں. کیا ہم غلام ہو گئے ہیں ساری؟ جب سے اس ملک کو 4 دفعہ ان لوگوں نے کیا، آخری مشرف نے کیا، کیا ظلم کیا ہمارے ساتھ، اگر اجازت کو چلنے دیا ہی نہیں. اچھا حافظ صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے جو چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں کہ وہی بینچ بنا سکتا ہے، وہی بینچ کیس لگا سکتا ہے، کیس نہیں لگائے گا، تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے جو لامحدود اختیارات ہیں ان کو ایک ڈکٹیٹر کے اختیارات سے تشبیہ دی. اور اب جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات تقسیم کر دیے گئے ہیں 3 ججوں میں. پہلے ایک شخص کے پاس تھے، اب فیصلہ 3 ججز کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں واقعی کہ آج کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے جو لامحدود اختیارات تھے، جس کو ایک جج صاحب جو ہیں طارق مسعود صاحب وہ ڈکٹیٹرشپ کہہ رہے ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احمد میر صاحب. دیکھیں، بات یہ ہے جو بات انہوں نے کی بالکل صحیح کی، کیونکہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی منظوری کی فیصلے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ
ایک عدالت میں سپریم کورٹ میں ایک شخص یعنی ون مین شو اور مطلق العنانیت فیصلوں کی فضا اور ماحول میں برقرار تھا، لیکن آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا، اس فیصلے سے ڈکٹیٹرشپ، سپریم کورٹ کی چاردیواری کے اندر آمریت کو زمین بوس بھی کیا بلکہ سمندر برد کیا گیا۔ میرے خیال میں یہ آج کی تاریخ میں بہت بڑی نیک شگون ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے۔ حامد میر صاحب، بات یہ ہے کہ آج ایک ادنا سے ادنا اور کمزور شخص اپنے اختیارات کو تقسیم کرنے یا کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ثابت کر لیا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک شخص ڈکٹیٹر یا آمر بن کے نہیں کر سکتا، بلکہ مشاورت سے فیصلہ ہوگا، جو کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے ایک راستہ دیا مشاورت کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ابھی ایک حوالہ بھی دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جو ابھی آپ نے حوالہ دیا، جو ایک انگریز جج ہے یا کس کا، انہوں نے اسلام کا حوالہ دیا ہے۔ جسٹس اور اس جو جسٹس تو اس کانسٹنٹائن میں اور انہوں نے کارنیلیس، اسلام کی بات کی ہے۔ اور یہ قاضی فائز عیسیٰ ہمیشہ یہ بات کرتا رہا کہ آپ ہمیں امریکن قانون، ان کی فیصلوں کا حوالہ کیوں دیتے ہیں، آپ اسلام کا حوالہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اور قاضی فائز عیسیٰ کا مجھے یاد ہے وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے مشاورت کی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں مشاورت سے کریں۔ اب آپ مجھے بتائیے، پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کر کے سپریم کورٹ کے حوالے سے، اس میں تو عین ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 73 کی آئین کی روشنی میں مشاورت کی طرف دعوت دی ہے۔ اب ایک طرف مشاورت کی بات ہو رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں کہ بابا مشاورت ہونی چاہیے، کوئی آمریت تو نہیں ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے، اختیارات کو تقسیم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کی طرف بلاوا ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، میں تو آج کا فیصلہ سمجھتا ہوں کہ یہ آمریت کا خاتمہ ہوا اور زمین بوس اور سمندر برد ہوا۔ آج کے فیصلے سے پارلیمنٹ کی سپریمیسی ثابت ہوئی۔ آج کے فیصلے سے یہ تسلیم کیا گیا کہ اصل حق اس قانون کا ہے جو پارلیمنٹ سے ہو کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے وہ ٹکراؤ جو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان جو ٹکراؤ تھا، اس ٹکراؤ کا خاتمہ ہوا۔ یہ ہمارے ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، سسٹم کے لیے نیک شگون ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں مصدق ملک صاحب کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو ماضی کی اپیلیں ہیں، پرانی اپیلیں ہیں، ان کو اس فیصلے کے مطابق انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا، تو مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کی تو کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ماضی کی اپیلیں بھی انٹرٹین ہو جائیں تو ان کو فائدہ ہو جائے گا، تو ماضی کی اپیلوں پہ تو یہ لاگو نہیں ہو رہا فیصلہ، تو اس سے تھوڑی مایوسی نہیں ہوئی آپ کو؟ دیکھیں، دو چیزیں آپ اس کو دو مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے فیصلے ہیں جن کو سائٹ بھی نہیں کیا جاتا عدالت میں کسی بھی جگہ پہ۔ مطلب یہ ابھی آپ نے ذکر کیا جسٹس منیر والا فیصلہ جو ہے وہ ایک فیصلہ ہے، بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ جو ہے وہ دوسرا فیصلہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ جو اقامہ وقامہ والے کیسز ہیں، اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو کیا جو ماضی کے اندر جو ناانصافی ہوئی ہے اور اس حد تک ہوئی ہے کہ وہ آپ کے سامنے سائٹیشن کے اندر بھی نہیں لائی جاتے وہ فیصلے، کیا ایسا موقع ہونا چاہیے تھا کہ ان تمام فیصلوں کو اس قانون کی شکل میں ایک اپیل کا حق دیا جائے، کچھ نام صاف کیے جائیں، کچھ انصاف کیا جائے؟ میرے خیال میں ہو جاتا تو اچھا تھا، میرے اپنے ذاتی خیال میں۔ جو ہم خود ہی جب تاریخ کا ذکر کرتے ہیں، اگر آج ہم پاکستان کے فیصلوں کی تاریخ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کی ماشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ مہارت ہے، آپ ہی 50 فیصلے سنا دیں گے جو عجیب و غریب قسم کے ہوئے ہیں ملک میں۔ تو کیا ہمیں اپنی تاریخ کو صاف کرنے کا ایک موقع ملنا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں مل جاتا تو اچھا تھا۔
اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی مجھے ابھی نہیں معلوم. میرے خیال میں تھوڑی مشاورت کے بعد ویزیبل ہوگا کہ کون سے کیسز ہیں جو اس پہ اپلیکیبل ہوں گے, کون سے نہیں ہوں گے, تو پھر اس کے مطابق دیکھتے ہیں. مگر میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. پاکستان کو سچائی, غلط فیصلوں کے اوپر ایک تنقیدی جائزہ لے کے یا اپیل کا حق دے کے یا ایک لارجر گفتگو کر کے ایک ہیلنگ کے پروسیس کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنی لے دے ہے, اتنی زیادہ پولرائزیشن اچھا ہے. یہ جو آپ نے کہہ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والی بات جو ہے, یہ سیف اللہ بھٹو صاحب آج کل آپ کی پی ٹی آئی کے کچھ رہنما بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے اداروں کے درمیان, سیاستدانوں کے درمیان. سعد رفیق صاحب نے بھی یہ بات کی کل, آپ کی پارٹی کی طرف سے علی محمد خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں عابد زبیری صاحب, ان کا خیال ہے کہ یہ اداروں کے درمیان ڈائلاگ جو ہے یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی جو بات کی جا رہی ہے, اس کے لیے تو پھر آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ آئین کے تحت تو جو ریاستی ادارے ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں مین چیز تو یہ ہے کہ جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ سب بیٹھے ہیں نا. جہاں آپ نے اشارہ کیا لازمی, جہاں آئینی طور پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو وہ کیسے آ جائیں گے. تو یہ بھی ابھی پارلیمنٹ کو دیکھنا ہے کہ کیونکہ لانگ رن میں جب اگر ہم چیزوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے, اور ملک کی بہتری کے لیے آگے جب بڑھیں گے تبھی بہتری ہوگی. انصاف تو دیکھیں ماضی کی باتیں نا, ماضی میں انصاف جو ہے ناجائزی ہوئی, تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ جو ناجائزی ہو رہی ہے ہمیں ابھی انصاف ملے کم از کم. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ڈیسیجن دیکھیں نا, پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے, انہوں نے اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے اس کا جو ڈیسیجنس ہے وہی فائنل ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قانونی طور پہ ملک میں جتنی بھی زیادتی ہو رہی ہے, جتنی بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور اس کا جو مداوع ہے کورٹ نے کرنا ہے, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سب چیزوں کو لے. اور جو باقی چیزیں ہیں جس پہ ہم سب لوگ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں پولیٹیکل, تو پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ اور بھی جگہیں ہیں اور بھی اتھارٹیز ہیں, تو ان کو بھی کسی نہ کسی لیول پہ آپ قانونی شیپ دیں گے تبھی جا کے مسائل لانگ رن میں صحیح ہوں گے. ایک ٹیکنیکل چیز جو ہے وہ ہم چاہیں گے اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کر لیں, کیونکہ ہم پینل میں اس وقت سینئر سیاستدان ہیں, وہ سیاسی تجربہ تو رکھتے ہیں, لیکن مصدق صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیونکہ فیصلہ نہیں پڑھا اس لیے میں ٹیکنیکل تبصرہ نہیں کر سکتا. تو رشید رضوی صاحب پاکستان کے سینئر قانوندان ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ رضوی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس کو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہو گیا, لیکن ساتھ میں ذرا یہ بھی سمجھائیے گا کہ اس فیصلے میں جو پرانی اپیلیں ہیں, ماضی کی اپیلیں ہیں, ان کو انٹرٹین کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی مسترد کر دیا گیا 8/7 سے. تو یہ ذرا سمجھائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور اس کا فائدہ اور نقصان کس کو ہوگا؟ دیکھیں بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس قسم کے قانون آئے ہیں. پچھلے 3-4 ججز میں چیف جسٹسوں کا جو کنڈکٹ رہا ہے اس نے مجبور کیا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ قانون سازی کی جائے, جس کے لیے حق میں بار نے بھی آواز بلند کی کہ ایسا ہونا چاہیے. تو پک اینڈ چوز اتنا ہو رہا تھا. آپ ججز کے ریمارکس بھی سنیں کہ جی خود وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی پٹیشن لگنی ہوتی تو لگ جاتی ہے, نہیں لگنی ہوتی تو نہیں لگ جاتی ہے. چیف جسٹس جو تھے نا وہ ایبسولوٹزم کی طرف چلے گئے تھے. چیف جسٹس ڈسکریشنری پاور تو ختم ہو گئی تھی, ایبسولوٹزم کی طرف چلے گئے تھے, جس پر یہ قانون آیا اور لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا اور یہ آج اس صورت میں آیا. جہاں تک اپیل کا واسطہ ہے وہ تو انہوں نے پروسپیکٹیولی کر دیا ہے کہ آج سے جو اپیلیں ہیں وہ تو سنی جائیں گی اگر 184(3) کے فیصلے پہ, لیکن ماضی کی اپیلیں نہیں سنی جائے گی. جو یہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ ماضی کے سیاستدانوں کے لیے بھی راستے کھول دیے گئے ہیں, 5 سال پہلے 10 سال پہلے جو فیصلے ہوئے وہ بھی ری اوپن ہوں گے, وہ دروازے بند ہو گئے ہیں. یہ آج سے لاگو ہوگا. اچھا, تو یہ آپ بہت شکریہ, آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ ہمیں سمجھایا. اب حافظ حمداللہ صاحب, اب میں آپ کی طرف, آپ نے سنا کہ جسٹس رشید رضوی صاحب نے بتایا کہ جو
یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کو برقرار رکھا سپریم کورٹ نے تو اس کا فائدہ کچھ سیاستدانوں کو ہوگا. ظاہری بات ہے وہی سیاستدان ہیں جن کی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس کروایا تھا, تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو آپ کے کچھ پرانے سیاسی اتحادی ہیں ان کو نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں احمد میر صاحب, بات آپ کی بالکل صحیح ہے, آپ کا سوال بھی بجا ہے. میرے خیال میں یہی خوبصورتی ہے. آپ خود دیکھیے اس میں 3 قسم کی چیزیں ہیں. ایک فیصلہ ہے 10 اور 5 کا, ایک پہلو ہے میرا خیال 9 8 اور 7 6 کا, اور یہ جو آپ سوال کرتے ہیں یہ غالباً 8 اور 7 کا ہے. جی یہ 8 اور 7 کا ہے. تو یہ آپ خود اندازہ لگائیے, اس میں کوئی گروپ بندی نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی تقسیم نظر نہیں آ رہی ہے. ہر جج نے اپنے دانست کے مطابق, اپنے بصیرت, فہم اور پراست کے مطابق ایک آزاد اور اوپن ماحول میں بغیر کسی لیت و لال کے, بغیر کسی سازش کے, بغیر کسی رابطے یاری اور دوستی کے, بغیر کسی گروہ کے انہوں نے فیصلہ دے دیا. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا, جیسے کہ رضوی صاحب نے کہا, کہ پارلیمنٹ نے یہ قانون سازی کی اس مقصد کے لیے تاکہ ماضی میں جو کچھ سیاستدانوں کے خلاف فیصلے ہوئے, جیسے مثلا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف, اس کو راستہ دینے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. لہٰذا یہ قانون سازی نہیں ہے, بلکہ ایک شخص کو رعایت دینے کے لیے یا کچھ سیاستدانوں کو. لیکن آج جو فیصلہ آیا میرے خیال میں یہ بالکل میرٹ کی بنیاد پر ہے, ایک مشاورت کے بعد ہے, کوئی بغیر کسی گروپ بندی اور بغیر تقسیم در تقسیم کے. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بے شک یہ ہونا چاہیے تھا, جیسے کہ مصدق ملک نے کہا, کہ بعض فیصلے ایسی ہیں جو ظاہری طور پر حقیقتاً بھی وہ میرٹ کے بنیاد پر نہیں ہے, جیسے میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائڈ کرنا. لیکن اس قانون کے تحت جو 8 اور 7 کے مطابق آج کا جو فیصلہ ہوا وہ میرے خیال میں اس زمرے میں نہیں آئے گی. آج کے بعد جو بھی ہو وہ اس فیصلے کے زمرے میں آئے گی. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی میں اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور ہمارے اتحادیوں کو اگر کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے اس سے, تو لہٰذا ایک طرف اس نقصان کو سامنے رکھ کے, دوسری طرف اداروں کے درمیان ٹکراؤ اور تصادم کو سامنے رکھ کے کیا ترجیح کس کو ہونا چاہیے, فیصلہ پھر انہی پارٹیوں نے, ہمارے اتحادیوں نے کرنا چاہیے. اچھا, اب تو رشید رضوی صاحب نے جو سمجھایا ہے تو اس سے تو یہ واضح ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کو اس فیصلے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس سے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کی جو فیوچر اسٹریٹجی ہے اس پہ کوئی منفی اثر پڑے گا؟ دیکھیے جب تک فیصلہ پڑھا نہ جائے کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے, اس کی اپلیکیبلٹی کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کی اپلیکیبلٹی ہوگی. فار ایگزامپل اگر تو پریکٹس اور پروسیجرز ایکٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے کیسز اس بنیاد کے اوپر آگے نہیں لائے جائیں گے کہ وہ کس نے بینچ بنایا تھا, بیکاز پریکٹس اور پروسیجرز کے اندر تو بڑی اسپیسیفک چیزیں تھیں جن کو کنٹیسٹ کیا جا رہا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس ریل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, تو ذرا فیصلہ ایک آدھ دن میں سامنے آ جائے گا. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا اس میں کہا گیا تھا دی رائٹ آف اپیل انڈر سب سیکشن 1 شیل آلسو بی اویلیبل to the aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of the article 184(3) of the constitution prior to the commencement of the act. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کے خلاف جو 184(3) کے تحت فیصلے کیے گئے تھے وہ اس بل میں کہا گیا تھا کہ ان کو اپیل کا حق حاصل ہوگا, لیکن سپریم کورٹ نے اس قانون کی اس شق کو مسترد کر دیا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی جورسڈکشن میں کون کون سے کیسز ہیں وہ مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے, میں تو آپ کو بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں الیکشنز ایکٹ کے اندر بھی کچھ ترامیم ہوئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کی لمٹ کیا ہے, نیب کا قانون جو ہے اس میں ترامیم ہوئی ہیں, تو وہ تمام دیکھنی پڑیں گی کہ اس کے مطابق کیا اثرات آتے ہیں. لیکن جو لارجر ہے, یعنی ایک نواز شریف صاحب کے کیس کی تو اب بات کی جا سکتی, لیکن ایک لارجر ایشو ہے جس کو میں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں. میں حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اب ہیلنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ پیچ ورک سے کام چل نہیں رہا ہے, اور ہیلنگ کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ادارے ایک ہو جائیں. حدود ہیں اداروں کی, انہیں ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے, وہ ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل رکھیں,
لیکن ماضی کی غلطیاں جو ہو چکی ہیں یا غلط فیصلے جو ہو چکے ہیں ان کو سامنے عوام کے آنا وہ ایک آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے. تو اس ڈائریکشن میں سوچ رہا تھا جب میں نے اپنی پرانی بات کی. اب اس میں ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس سے حافظ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان میں سٹیبلٹی آئے گی. سب کا یہی خیال ہے. ابڑو صاحب کو اب بہت امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں سپریم کورٹ سے. مصدق ملک صاحب بڑے محتاط انداز میں گفتگو کر رہے ہیں لیکن اوورال انہوں نے بھی اس فیصلے کو اپریشیٹ ہی کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جو الیکشن ہے جنوری کے آخری ہفتے میں منعقد ہوگا. ویسے تو کچھ لوگوں کے خیال میں الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنوری کے آخری ہفتے میں بھی نہیں ہوگا, یہ مزید ملتوی ہو جائے گا. سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد کیا الیکشن ملتوی ہونے کے جو خطرات ہیں یہ ٹل گئے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب, الیکشن کمیشن کہتا ہے جی کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائے گا لیکن الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری ہیں کنور دلشاد صاحب, وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو اس سے بھی آگے جائے گا. اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا. اب آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ اثر پڑے گا اور الیکشن کمیشن اس الیکشن کو مزید آگے نہیں لے کے جائے گا؟ دیکھیے جی فیصلہ اپنی جگہ لیکن الیکشن کمیشن کو ڈیلے کرنی نہیں چاہیے نا. جنوری تو بعد کی بات ہے, چلے 90 ڈیز بھی چلے گئے, جنوری بھی چلا جائے گا. مین ایشو دیکھیں ابھی نیریٹو ایک بن رہا ہے پاکستان میں نا. اچھا کیسز کا بھی ایشو نہیں ہے, آپ دیکھیں گے کیسز بھی کون سے کیسز ہیں آپ, کیونکہ میاں صاحب کی آمد ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے 21 اکتوبر. تو وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ معیشت جو ہے نا, معیشت کی بحالی میاں صاحب سے ریلیٹڈ ہے. تو میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے جلدی. وہ آئیں گے تو کیسز بھی ختم ہو جائیں گے, الیکشن کمیشن ڈیٹ بھی دے دے گا. کیونکہ دیکھیں نا مین چیز معیشت ہے نا. اس وقت کل آپ نے دیکھا ہے کہ ڈار صاحب نے کہا کہ جی معیشت پہ ہی ہمیں جو ہے آگے الیکشن لڑنا ہے. تو میرے خیال میں یہ الیکشن کی ڈیٹ بھی آ جائے گی, یہ کیسز بھی ختم ہو جائیں گے. یہ جو ایکٹ آج پاس ہوا ہے اسی میں بھی جو اپیل کا حق ہے یہ بھی میرے خیال میں آگے نہیں آئے گا. آپ نے خود ہی بتایا. تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اتنے ماہر قانون دان بیٹھے ہیں تو وہ لازمی اس میں راستہ نکالیں گے. لیکن میری اتنی التجا لازمی ہوگی میاں صاحب کو جب بھی وہ آ جائیں تو کم از کم آپ نے دیکھا ہے نا پاکستان میں بڑا ایشو ہے کہ ہم معیشت بحالی ہوگی کیسے, کہاں سے ہوگی. معیشت بحالی ہم لون سے کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ریسورسز اپنے ملک کے نہیں بڑھیں گے. اس پہ میاں صاحب کو دھیان دینا چاہیے. الیکشن ہوں گے, حکم دیکھتے ہیں, فری الیکشن ہونے چاہیے, کون جیتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے اگینسٹ کتنے ہمارے یہاں مطلب آ جاتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف یہ کر رہا ہے. آئی ایم ایف نے جب دیکھیں ایگریمنٹ ہوا 2023 میں تو آپ نے دیکھا کہ بجٹ میں پھر ایم این ایس کے لیے 90 بلین پیسے رکھے گئے اور جاتے جاتے 47 بلین ریلیز کیے گئے. دیکھیں آپ آ جائے ورلڈ بینک کے, ورلڈ بینک ماشاءاللہ کتنی ایسے پروجیکٹ ہیں جہاں وہ فنڈنگ کرتا ہے. ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو ہم جیسے ممالک جو ترقی یافتہ نہیں ہیں اور وہاں کافی ایسی پروجیکٹ ہوتے ہیں یا کافی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں ورلڈ بینک کے پیسے چاہیے, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو پراپر وہ فنڈز بھی ہمیں صحیح یوٹیلائز کرنے چاہیے. ایسے نہ ہو کہ کل وہ ادارے بھی ہم سے خفا ہو جائیں ہمارے اعمالوں کی وجہ سے. تو ہمیں امید ہے. ایک سوال حافظ عبداللہ صاحب بڑا اہم ہے. بظاہر آج شہباز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لیکن کل مولانا صاحب نے ایک بیان دیا, اس کا ایک کلپ جو ہے وہ ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں, پھر آپ سے سوال کرتے ہیں. ڈالر اوپر چلا گیا, حل کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو بلاؤ. اسحاق ڈار صاحب آ گئے, پھر بات بنی. ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں, 100 دفعہ تشریف لائے, سر آنکھوں پہ, اپنا وطن ہے, اپنا ملک ہے, لیکن ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا, کیا یہ اللہ نہیں سن رہا؟ اچھا تو یہ حافظ صاحب ذرا تھوڑا سا ہم سمجھنا چاہیں گے آپ سے, کیونکہ آپ اپنی جماعت کے ترجمان بھی ہیں, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے اسحاق ڈار صاحب کو ہلکا سا ہلکی سی سوئی چبھوئی, اس کے بعد کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کی واپسی کو ملک کے مستقبل کے ساتھ وابستہ کیا جا رہا ہے, تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. تو کیا کہنا کیا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیں امید میر صاحب, مولانا صاحب کی بات بالکل واضح ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ملک معاشی حوالے سے جس دلدل میں پنس چکا ہے یہ نہ اسحاق ڈار صاحب نکال سکتے ہیں, حالانکہ وہ تجربہ کیا گیا, مولانا صاحب اشارہ کر رہا ہے, لیکن نہ نکال سکے نا. اور اگر میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور ہم کہتے ہیں, ہم اور پی ایم ایل این والے ہمارے بھائی دوست کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے آنے سے اس معاشی دلدل سے یہ ملک نکل سکتا ہے,
میرے خیال میں یہ ایک پارٹی نہیں کر سکتی. اس معاشی دلدل سے مولانا صاحب کا اشارہ یہ ہے کہ صرف میاں نواز شریف صاحب یہ نہیں کر سکتی، نہ کر سکتا، نہ PMLN تنہا یہ کر سکتی ہے. معیشت ایک پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، ایک صوبے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری ریاست اور 24 کروڑ عوام کی ضرورت ہے. تو لہٰذا سب مل کے پاکستان کو اس معاشی بدحالی کی دلدل سے نکال سکتے ہیں. لہٰذا ایک پارٹی تک محدود رکھنا یا ایک شخص تک محدود رکھنا، مولانا صاحب نے کہا کہ یہ نامناسب ہے، یہ عام فہم نہیں ہے، کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے وہ ایک سینئر لیڈر ہے، وہ ایک بڑی پارٹی کی قائد ہے. ان کی ویژن سے، ان کی سیاست سے، ان کی بصیرت سے ہم سب اور یہ ملک مفید ہو سکتا ہے، مستفید ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ انحصار معیشت کا PMLN پر ہے یا انحصار معیشت کی بحالی کی وہ صرف اور صرف میاں صاحب پر ہے، میرے خیال میں یہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہوں تو بھی ٹھیک نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو وزیر اعظم بناؤ پھر ملک کی معیشت بالکل ٹھیک ہو جائے گی آنن فآنن. یہ ایک جامع بیماری ہے. اس جامع بیماری کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور اس جامع حکمت عملی کے لیے پوری قیادت کی بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور تمام لوگوں کو جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بیٹھنے کی اور ذمہ داری بشمول میڈیا کی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو بات کی وہ اس سینس میں کی، خدا نخواستہ کسی پر تنقید ان کا ارادہ نہیں تھا. جی اب اس کا کیا جواب دیں گے کہ آپ کے ایک اتحادی ہیں، PDM میں شامل ہیں، مولانا صاحب PDM کے صدر بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت کی بحالی کو نواز شریف کی واپسی سے مشروط نہ کیا جائے. یہ مشروط کی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے، مگر اگر آپ ٹریک ریکڈ دیکھیں 1990s کی لبرلائزیشن دیکھ لیں جس کے نتیجے میں ملک کے خاص سمت میں گیا، یا 2013 کے بعد جو انرجی سیکٹر میں ہوا یا CPEC کے حوالے سے ہوا یا گیس سیکٹر کے حوالے سے ہوا، اگر وہ تمام تجزیہ کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کوئی نئی چیز لے کر آتے ہیں، ایک ٹیم ایسی بناتے ہیں جو مشکلات اس وقت درپیش ہوں، چاہے ایٹمی دھماکے والی بات تھی یا لبرلائزیشن 90s کی میں بات کر رہا ہوں، یا اس کے بعد بجلی اور توانائی کا بحران اور انویسٹمنٹس کا بحران، CPEC کی وجہ سے جو تبدیلیاں آئیں. تو ایک ٹریک ریکڈ ہے ان کا، اس ٹریک ریکڈ میں ہر ایک پہ ویزیبل ہے کہ وہ اگر 2-4 سال کا ان کو موقع ملتا ہے. ویسے اگر آپ گننا شروع کریں تو 2013 سے لے کے 3.5-4 سال وہ لگا لیں، اور اس سے پہلے بھی وہ 1-2 سال جو آئے ہیں، تو اس ٹینیور ان کا کبھی پورا نہیں ہوا. پورا بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی محترمہ بینظیر بھٹو کا ٹینیور پورا ہوا، لیکن آپ گن لیں، نہ ہی یوسف رضا گیلانی صاحب کا ٹینیور پورا ہوا، اور نہ ہی عمران خان صاحب. جی بالکل. لیکن اگر آپ یہ تمام چیزیں گن لیں تو اور اس تمام عرصے میں آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جتنا بھی ان کو موقع ملا اس میں کیا کر پائیں، جس میں کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو ملک کو امید کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ دکھائیں کہ دیکھیے ایک ٹریک ریکڈ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اسی راستے پہ چل سکتے ہیں، وہ تمام مسائل جن کا حل کیا پہلے کیونکہ کر چکے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کر دیں گے، آپ کو بتا رہے ہیں اسپیسیفسٹی کے ساتھ کہ کر چکے ہیں، تو امید ہے آپ کو دلا رہے ہیں کہ اس مرتبہ بھی انشاءاللہ کریں گے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، یہ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. میاں صاحب تو سب سے زیادہ اس معاملے میں گریشیس آدمی، سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، انہیں بھی ساتھ لے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. سینیٹر سیف اللہ عبدو صاحب، ایک سیاسی سا سوال ہے. ہم نے عدالتی فیصلے پہ تو بڑی بحث کر لی. آپ کا تعلق کیونکہ صوبہ سندھ سے ہے، تو سندھ میں ہم سن رہے ہیں کہ GDA اور MQM اور JUI جو ہے وہ ایک الائنس بنا رہی ہے، اور پہلے تو سن رہے تھے کہ اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہو رہی ہے. ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا گیا، تو فی الحال تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن اگر مسلم لیگ نون بھی شامل ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر سندھ میں 3 طاقتیں ہو جائیں گی، ایک پیپلز پارٹی، ایک PTI اور ایک نیا الائنس. تو سندھ کی سیاست جو ہے وہ کدھر جائے گی؟ میر صاحب، الائنس تو دیکھیں نا، مجھے تو افسوس اس پہ ہوا کہ جو جماعتیں PDM میں شامل تھیں، جیسے حکومت 9 اگست کو گئی ہے تو وہ ساری لیڈرشپ جو ہے وہ سندھ آ کے پہنچی. جیسے JUI کی لیڈرشپ تھی، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا نا، کیونکہ جب آپ حکومت میں ساتھ ہیں تو ابھی جا کے پہلے تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ PP کے خلاف جو ہمیں الائنس بنانا ہے. انٹیریئر سندھ میں PPA کی حقیقت ہے، کوئی بھی آدمی کہے یہ کہ مطلب PP کی پوزیشن نہیں ہے، لیکن
اگر اپوزیشن جماعتیں ساری مل جائیں، خاص کر کے جی ڈی اے کا زیادہ ووٹ ہے اور الیکٹیبل بھی ہیں مختلف ڈسٹرکٹ میں، اور پی ٹی آئی کا بھی انٹیریئر سندھ میں لمیٹڈ ووٹ ہے، اگر یہ سارے مل جائیں، سب مل جاتے ہیں تو پی پی کو ٹف ٹائم دیں گے۔ کراچی میں پی پی ہے نہیں، کراچی میں ابھی جو میئر کا الیکشن ہوا ہے نا، پی پی داندلی سے جیتی، مینیج کر کے پی پی کو الیکشن دیا گیا، تو کراچی میں پی ٹی آئی سب سے زیادہ ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، اگر وہاں جی ڈی اے نہیں ہے شہر میں، اچھا نون لیگ کی بھی تھوڑی بہت ہے، کیونکہ ابھی جو بی ڈی الیکشن ہوئے ہیں تو نون لیگ نے 5 سیٹیں وہاں سے یونین کاؤنسل جیتی ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ 2 سیٹیں، ساری 5 میں نہیں، 2 سیٹیں نون لیگ نے جیتی ہیں، اور جے یو آئی نے بھی شاید 4 سیٹیں جیتی ہیں، تو مطلب یہ سب مل کے ٹف ٹائم پی پی کو دے سکتے ہیں، اور اگر فیئر الیکشن ہو تو پی پی شکست کھائے گی، کیونکہ ماضی میں بھی 13 سے 18 میں جو بھی الیکشن ہوئے، یا 8 میں الیکشن انہوں نے جیتا، لیکن 13-18 تو وہ پبلک میں نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہاں ڈسکس بھی ہوا نا، اللہ نہ کرے کہ میاں صاحب اس ٹریک ریکارڈ کے ساتھ آ جائیں جو ماضی میں ہوا ہے نا، 13 سے 18 میں کیا ہوا تھا، 13 سے 18 میں ایسے انرجی سیکٹر کو آپ کیا کریں گے؟ ایک منٹ، بکی بلوکی نہیں، ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں بکی بلوکی حویلی بہادر شاہ جیسے پاور پلانٹ 2016 میں لگانا 3600 میگا واٹ کی، وہ تباہی تھی پاکستان کے پبلک کے لیے، کیوں؟ ایک منٹ، وہ تباہی تھی پاکستان کے لیے، کیونکہ آر ایل این جی کہاں سے آنی تھی؟ کراچی سے، اور پلانٹ آپ لگا رہے ہیں یہاں۔ سر وہ آپ دوسری اللہ نہ کرے کہ میاں صاحب اس ٹریک ریکارڈ کے ساتھ آ جائیں۔ میں حافظ حمداللہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس قاتلانہ حملے کا شکار ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، آپ کا ایک ساتھی جو ہے وہ شہید ہو گیا، اس پہ ہم آپ کے ساتھ افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے پہلے باجوڑ میں بھی آپ کی پارٹی کے ورکرز کنونشن پہ حملہ ہوا، تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں یہ جو حملہ کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو نشانہ بنایا، یہ آپ کو ان کے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے، اور کیا جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا تو اس قسم کے حملے جو ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، باجوڑ میں جو کچھ ہوا اس میں بھی میں نے جانا تھا، یہ تاریخ بھی میں نے دی تھی اور وعدہ بھی میں نے دیا تھا، لیکن فنکشن پروگرام کے دن سے تقریباً 12-13 دن پہلے میں نے وہ مولانا ضیاء اللہ صاحب تھے، وہ شہید ہوئے، ان کو میں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، میری کچھ گھریلو مجبوری ہے۔ اچھا، اور یہ جو دھماکے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی مستونگ میں جو مجھ پر ہوا، یا جہاں بھی ان کی اجتماع ہو وہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں، بم دھماکے یا خودکش حملے، ضرور الیکشن پر اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ آپ نے الیکشن میں جانا ہے، ورک کرنا ہے، کارکنوں کے پاس جانا ہے، ووٹروں کے پاس جانا ہے، لیکن اس کا راستہ روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو آج کی بات نہیں ہے، مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، ٹوٹل 5 حملے ہوئے ہیں، جمعیت کی قیادت نشانہ بنے، میں کتنے آپ کو گن لوں، مولانا حسن جان صاحب، مولانا معراج الدین، مولانا نور محمد، مولانا حیدری صاحب، خالد سومرو صاحب وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے۔ تو لہٰذا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کیسے امن دے سکتے ہیں سیاسی قیادت کو، سیاسی جماعتوں کو۔ آج تو وہ کہتے ہیں جو ہم پر حملے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جے والے بھی کافر ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اب یہ کون سا اسلام ہے، کون سا قانون ہے، کون سا فتویٰ ہے، اس کی پشت پر کون لوگ ہیں، کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو آپ پہ بھی فتوے لگاتے ہیں؟ دیکھیے یہ وہی بوتل، ایک ہی بوتل ہے، چیز ایک ہی چیز ہے، اصل میں یہ جام زہر ہے۔ بس اچھا بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب یہ ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک کنسرن تو ہے، حافظ حمداللہ صاحب کو بھی یہ خدشہ ہے کہ الیکشن قریب آئے گا تو اس قسم کے حملے بڑھ سکتے ہیں، جو لوگ بھی ہیں یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں، ان کے خلاف تو پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں کوئی ایک موقف اختیار کرنا چاہیے۔ جی 100%، اس سے پہلے ہوا ہے، آپ نے دیکھا تھا کہ تمام جماعتی سربراہی اجلاس تمام جماعتوں کا بلایا گیا تھا، اس میں ایک نیا قانون، ایک نیا فریم ورک بنایا گیا تھا دہشت گردی کو ختم کرنے کا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی ختم ہو گئی۔ دہشت گردی تو یہ پچھلے 3 سال میں جو ریہیبلیٹیشن ان لوگوں کی گئی، کچھ لوگوں کی جو دہشت گردی کر رہے تھے، اس سے دوبارہ اس نے سر اٹھایا، ورنہ جو ضرب عضب اور اس طرح کی وہ جو 1-2 تحریک چلی تھیں، اس کے بعد تو دہشت گردی بند ہو گئی تھی، 2-3 سال بند رہی ہے۔ پھر جب ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں ان کو جب آپ چلیں، آپ نے لطیف پرائے میں ایک چوٹ لگائی ہے، تو ابڑو صاحب میرا اخلاقی فرض ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال تو وہ تو آپ ہی کی پارٹی کی حکومت تھی، تو کیا یہ جو کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں جو
طالبان ہیں ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، افغان طالبان نہیں، پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، اس سے دہشت گردی کی لہر دوبارہ آئی ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ میر صاحب دیکھیں، اس پہ ڈسکس کرنا نا میرے خیال میں زیادتی ہے ایک قسم کی. آپ دیکھیں، ہم اور آپ کوئی بھی سویلین گورنمنٹ ایک بندے کو نہیں بلا سکتی، نہ یہاں سے نکال سکتی ہے. کسی کا نام ECL میں ہو، وہ چاہے دہشت گرد ہو، چاہے طالبان ہو یا کوئی بھی ہو، تو یہاں سے نہیں جا سکتا. یہ دیکھیں، یہ ایکچولی جن دوستوں کو یہ بات آتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پی کے دوست بھی یہی بات کرتے ہیں. آپ آ جائیں نا کھل کے، بھائی کس نے کیا؟ جو اتھارٹیز کون کر سکتا ہے؟ ایک سیاسی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. آپ چھوڑ دیں. اگر اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. وہ تو ان کی مرضی ہے، جو بھی ہے. اور جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، آپ بھی ان کا نام نہیں لیتے. میں نہیں لیتا، بات نام کی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو پی کی گورنمنٹ یا نون لیگ سارے لوگ کہتے ہیں نا، ان کو یہ مطلب کھل کے آنا چاہیے. یہ ڈیسیشنز ہیں، سب پارٹیز نے بیٹھ کے مل کے اچھے جو ڈیسیشن ہے ملک کے بھلائی میں وہ کرنے چاہیے. تو لازمی ہے اگر اس پہ بھی کنسنسس ہو جاتا تو وہ بہتر تھا. اگر ہماری گورنمنٹ نے کوئی بھی اسٹیپ لیا کسی کے بھی صلاح مشورے پہ، تو سیاسی پارٹیز کو بھی بٹھانا چاہیے تھا، تو وہ بہتر تھا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. خان عبداللہ صاحب، آپ کا خاص طور پر شکریہ کہ آپ ابھی تک پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئے، اس کے باوجود آپ نے آج ایک اہم دن تھا، ہمیں وقت دیا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.